السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 2-3 ٹاپکس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاک افواج نے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں پاک افغان سرحد پر، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں فضائیہ بھی حصہ لے رہی ہے اور ڈرون کے ذریعے بھی اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو بھی اس رینج میں ہیں، مطلب جو پاکستانی حدود کے ہیں، اندر آ رہے ہیں اور سرحد کے قریب ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ کافی سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینکڑوں افراد جو ہیں اس کے اندر، سینکڑوں دہشت گرد جو ہیں، وہ ان کی ہلاکتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف ایک جو سروکے کیمپ ہے اس کے ارد گرد بتایا جا رہا ہے کہ 50 شدت پسندوں کی لاشیں موجود ہیں۔ اسی طرح دتا خیل میں بھی یہی صورتحال ہے، مومند میں بھی اسی طرح آپریشن کیا گیا ہے۔ تو ایک ڈیٹیل اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ بھارت اور افغانستان قریب ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور القاعدہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں القاعدہ کے ٹریننگ کیمپس قائم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ افغان حکومت بارہا یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے کوئی یہاں پہ کیمپ نہیں ہے، کوئی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن یہ جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق وہاں پہ درجنوں سینکڑوں جو ہیں لوگوں کو، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر بنو جانی خیل میں ایک اور کمانڈر کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے، یہ علیم الحق بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس طرح کے بہت سارے کمانڈرز جو ہیں حالیہ دنوں میں وہ مارے گئے ہیں۔ تو ان تمام موضوعات پر بات ہوگی، اور بات کرنے سے پہلے جو ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کا بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، اس کو مزید بھی پھیلائیں، اور ساتھ ساتھ اگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو بجائیں گے نا تو آپ کو یہ نوٹیفیکیشن ملنا شروع ہو جائے گا، جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو مل جائے گی۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جی پاکستان نے حتمی جو ایک آپریشن ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہیں، اور یہ کارروائیاں پاک افغان سرحد کے قریب ہیں۔ جو سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ دیر، باجوڑ، پھر وہاں سے مومند سے اس جانب آ کر جو ہمارے علاقے ہیں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، یعنی اس تمام بارڈر پہ جہاں جہاں پر بھی دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا سرحد کے قریب قریب انہوں نے اپنے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، انہیں آج ختم کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑی کارروائی ہے، بہت بڑا ایک آپریشن ہے، اور چونکہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں جب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جناب افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں، تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ ملا یعقوب کا جو وزیر دفاع ہیں ان کا ایک بیان آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ نشانہ بنائیں، آپ کیوں ان کو نشانہ نہیں بناتے، اور یہ سینکڑوں کلومیٹر کا طے کر کے آپ کے شہروں تک آتے ہیں تو راستے میں آپ ان کو نشانہ بنائیں۔ تو آخرکار پاک فوج نے جو ہے یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی مقامات پر ان کو ٹارگیٹ کیا ہے، اور بڑا ایک کیلکولیٹڈ، ٹارگیٹڈ اور انٹیلیجنس بیس جو ہیں یہ کارروائیاں ہیں۔ اس کے اندر جو ابھی تک اطلاعات ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف جو ان کے گروپس تھے، جو تشکیلیں جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے زبان میں، ان تشکیلوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعض جگہوں پر انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، ان ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور ابھی جو حال ہی میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپ ہیں۔ افغان حکومت جو ہے وہ بارہا اس کو مسترد کرتی ہے، لیکن ساری دنیا کہہ رہی ہے، پاکستان صرف نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ وہاں سے ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اب جو تازہ ترین ایک رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3000 القاعدہ کے ورکروں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، یعنی 70 کے قریب ایسے ٹرینرز ہیں جو ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ تو اب یہ رپورٹ تو نہ پاکستان نے بنائی ہے نہ میں نے بنائی ہے، یہ اب دنیا کہہ رہی ہے،
اور یہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ اب دنیا بھر میں یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے دہشت گرد تنظیم ہے اور اس نے کوئی ٹھکانے بنانے ہیں، ٹریننگ کروانی ہے، یا کوئی بھی اس نے منصوبے بنانے ہیں، تو افغانستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ افغان حکومت کی رٹ نہیں ہے، آپ بڑی آسانی سے وہاں پہ اپنے کیمپ بنا لیں، وہاں سے آپ دہشت گردی کی کارروائیاں کریں، اور پوری دنیا کو یہ خطرہ ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ داعش کی وہاں پہ بہت زیادہ پریزنس ہے، داعش بڑھ رہی ہے، القاعدہ دوبارہ جو ہے وہ منظم ہو رہی ہے، جس کے بارے میں امریکہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ اس کو ہم نے ختم کیا، اب دوبارہ سے وہاں پہ افغانستان کے اندر یہ جو کیمپ ہیں ان کے وہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ٹریننگ ہے وہ دی جا رہی ہے۔ دنیا بھر سے جو لوگ ہیں، یعنی جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، جو شدت پسند ہیں، ان کو افغانستان لایا جا رہا ہے، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے یہ بار بار یہ بات کی ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہونا چاہیے، لیکن طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی کوئی بات نہیں مان رہے۔ اب اس میں ہوا کیا کہ جب پاکستان نے بڑا واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جی یہ جو ٹھکانے ہیں ان کو ختم کریں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ جی آپ ختم کریں، یہ لوگ جب آتے ہیں تو آپ ختم کریں۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے تو اپنا ایک جو فیصلہ کیا ہے اس پہ وہ عمل کر رہا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو کسی صورت پاکستان کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب ساتھ ساتھ یہ ہم نے دیکھا کہ جوں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، یعنی افغانستان مسلسل پاکستان کی جو ایک دوستی ہے، جو پاکستان کی جانب سے ایک اچھا قدم اٹھاتا ہے، تو وہ افغانستان اس کو نیگیٹو میں لے رہا ہے۔ اب کیا پیش رفت ہوئی ہے کہ بھارت نے یہ کہا ہے، ان کے وزیر خارجہ نے، کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہیں ان کو مزید بڑھایا جائے۔ اب افغانستان نے ایک بار پھر جو ہے امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، ان کو امیر خان متقی کو دعوت دی ہے کہ آپ بھارت کا دورہ کریں۔ پچھلے دنوں ایک دورہ تھا وہ کینسل ہو گیا، کیونکہ سلامتی کونسل سے آپ نے اجازت لینی ہوتی ہے، اور بھارت جو تھا وہ سلامتی کونسل سے اجازت نہیں لی اس نے، تو وہ افغانستان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس کی سپورٹ کرتا ہے اور وہ اس کو اجازت دلوا دے گا۔ پاکستان کا اس میں اتنی دلچسپی نہیں تھی اس طرح، تو نہ یہ بیجنگ جا سکے، اور نہ یہ جو ہے چائنا کے ساتھ ساتھ نہ یہ انڈیا جا سکے۔ تو اب یہ ہے کہ دوبارہ ان کو بلایا جا رہا ہے، تاکہ اب انڈیا بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ مثالی نہیں رہے، اور بتدریج اس میں خرابیاں آ رہی ہیں اور حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پہ انڈیا جو ہے وہ دو کام کرے گا۔ ایک انڈیا یہ کام کر رہا ہے کہ ملا متقی جو ہیں، امیر خان متقی، ان کو اس نے دعوت دی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جی ہم زیادہ جو ہے کاروبار اور پھر مزید وہاں پہ انویسٹمنٹ اور اس قسم کی بات کی جائے گی کہ جی افغانستان کے ساتھ ہم زیادہ تعلقات چاہتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ وہاں پہ کوئی بڑے جو کام ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کر لیں گے۔ ایک جانب یہ کرے گا، دوسری جانب بھارت جو ہے وہ یہ کام کرے گا کہ جو دہشت گرد افغانستان میں ہیں اس وقت، جس میں پاکستان میں جو کارروائیاں کر رہی ہیں اس میں ٹی ٹی پی ہے، مجید برگیڈ ہے، بی ایل اے کے لوگ ہیں، ساتھ ساتھ داعش کے لوگ ہیں، القاعدہ اب وہاں پہ ہے، تو بھارت کوشش کرے گا کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرے، اور اس سے نہ صرف پاکستان کو نقصان دے گا، بلکہ جو مجھے سمجھ آتی ہے تو وہ دنیا میں بھی کوشش کرے گا کہ افغانستان کو بدنام کرے گا۔ بیچ میں وہ یہی اس کی ایک ذہن میں ہوگا کہ جی لوگوں کا نا جی پاکستان سپورٹڈ دہشت گردی ہے یہ، یعنی پاکستان سپورٹڈ ٹیررزم ہے یہ، اور یہ افغانستان کے اندر سے ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو فوکس کر کے وہاں سے ٹریننگ دلوا کے یہاں بھجوائے گا۔
یہ اب یہ ڈبل ہوگا، پاکستان میں بھی دہشت گردی آپ کو دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی، اور جو پاکستان کارروائیاں تیز کرے گا، بھارت وہاں پہ کوشش کرے گا کہ وہ ایک تو افغان حکومت کے قریب ہو جائے، دوسرا دہشت گردوں کو سپورٹ کرے گا۔ اب پاکستانی جو ادارے ہیں انہیں بڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ افغانستان کے اندر جو ان کے جو سلیپر سیلز ہوں گے جو سپورٹ کریں گے مختلف دہشت گردوں کو، پاکستان کو ان کو جو ہے ایلیمینیٹ کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے اندر بھی اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی طالبان کی جو اپوزیشن ہے وہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر میں دیکھا کہ جناب استاد ربانی جو تھے، ان کے جو لوگ ہیں یعنی جمعیت اسلامی جو ہے، عطا محمد نور ہیں، احمد مسعود ہیں، یونس قانونی ہیں، بڑے پرانے جہادی لیڈران ہیں، اسماعیل ہیں، یہ سارے کے سارے اب اکٹھے ہو رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ، اور یہ طالبان کو یہ ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ یہ لوگ بھی اسی طرح مطلب جتنے مذہبی وہ ہیں طالبان، یہ بھی وہی مذہبی لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کو پہلی مرتبہ ایک انٹرنل جو ہے نا ان کو خطرہ محسوس ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو اب یقیناً جو ملک ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ بھی افغانستان کے اندر کھڑے ہوں۔ اب دیکھیں کل کو اگر مثال کے طور پر الیکشن ہوتے ہیں تو ایک سیاسی قوت کے طور پر یہ جو پرانے کمانڈرز ہیں اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم بھی کسی سیاسی طور پر کوئی کردار ادا کر سکیں۔ تو طالبان کے لیے آنے والے دنوں میں سختی آ رہی ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ظاہر ہے، اور کسی ملک کے ساتھ ان کے اتنے تعلقات قریبی نہیں رہے، جو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کیا اس پہ وہ عمل نہیں کر رہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ القاعدہ جس طرح وہاں تربیت حاصل کر رہی ہے اور جس طرح دیگر تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، اور بتایا جاتا ہے بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، اگر انہوں نے دنیا میں کوئی کارروائی کی تو یقیناً اس کا رد عمل آئے گا، تو پھر یہ لوگ کہیں گے جناب حملہ ہو گیا ہم پہ۔ پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی بھی گروپ نے پاکستان میں کارروائی کی تو پاکستان اس کا جواب دے گا، اور پاکستان نے وہ تمام ایریاز آئیڈینٹیفائی کر کے افغان حکومت کو بتا دیا ہے کہ جناب ان علاقوں میں دہشت گرد موجود ہیں، ان کے کیمپس ہیں، وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ ٹرین ہو رہے ہیں۔ اب اگر ایسی کوئی کارروائی جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہے تو پاکستان اس کو جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہو، ٹی ٹی پی کا گل بہادر گروپ ہو یا دوسرا گروپ ہو، کسی کو جو ہے نور ولی محسود کا گروپ ہے، کسی کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم جو ہے پہلا کام تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا دیر باجوڑ تقریباً ہر جگہ پہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس کا رد عمل بھی آ رہا ہے، لوگ اس طرح مطلب جو یہ جتنے بھی گروپس ہیں یہ ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں اور فورسز ان کا جواب دے رہی ہیں۔ لیکن ابھی میں نے آپ سے بتایا بھی کہ بنو میں بھی ابھی آج ہی جو ہے نا ایک خوارجی سرغنہ تھا، بڑا کمانڈر تھا علیم الحق عرف منصور، اس کو ہلاک کیا گیا، جس کا تعلق جو ہے گل بہادر گروپ کا اور پھر صدیق اللہ گروپ سے اس کا براہ راست تعلق تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اب اس جنگ کے اندر مکمل طور پر آگے بڑھ چکا ہے، اب اس کا جو ہے نا کوئی رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور نہ پاکستان اب کسی صورت رکے گا۔ اب ان کو ٹارگٹ ہوگا، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، پاکستان کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جو بارڈر ہیں تمام ہمارے جتنا بھی بارڈر ہے کے پی کا افغانستان کے ساتھ، ان پہ کارروائیاں شروع ہیں، ہلاکتوں کی بڑے تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو فوکس کیا جائے۔ تو بہرحال یہ آج کی یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ اگلے جیسی مزید صورتحال واضح ہوتی ہے تو اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔